وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما ہوا اہل۔ لاکھوں کروڑ ہا کروڑ درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر تیسرا عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور آج کا جو دن ہے وہ حضرت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے سید السادات حضرت علامہ سید مظہر الحق قادری دامت برکاتہم عالیہ کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ حضرت ہمارے دعوت پہ تشریف لائے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آج سوالات کا سلسلہ بہت زیادہ ہے۔ آج اسلام کے عظیم چوتھے خلیفہ مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت مولا علی کب اور کہاں پیدا ہوئے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی آنکھیں بند کیوں تھی؟ اس کی کیا وجہ تھی حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 30 برس بعد حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے سے قبل جو ہے مکۃ المکرمہ میں ہوئی، اور امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ شریف میں ہوئی، اور دیگر بھی حوالے اس اعتبار سے ہمارے سامنے کتب احادیث و تواریخ میں آتے ہیں۔ اگرچہ کہ محدثین کا اس پر کلام ہے، لیکن صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ ایک اور اسلام کی عظیم شخصیت حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ آپ کی ولادت بھی جوف کعبہ میں یعنی کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہو گئی تو عام طور پر جو معاملہ پیدائشی بچوں کا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں آ کر روتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، لیکن ان کی نگاہ کہیں پر برقرار نہیں رہتی۔ ابتدائی ایام بچوں کے اسی طرح گزرتے ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو آپ کی ولادت کے بعد سے ہی کچھ ایسی چیزیں رونما ہوئیں جس سے آپ کی عظمت اور شان اور جلالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے آئے۔ آقا علیہ السلام جب آئے اور آپ کو گود میں لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے چہرے والضحیٰ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اہتمام تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی نگاہ پڑے تو وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے، اور پھر
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس شفقت کا مظاہرہ فرمایا اور اپنی پرورش اور تربیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا، تو یہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں کاروان اسلام کی کہ ہم ان کے بچپن کو، لڑکپن کو، جوانی کو اور اس کے بعد کے مراحل میں جہاں جہاں جس میدان میں بھی دیکھتے ہیں تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بڑی خصوصیات کے حامل نظر آتے ہیں، اور سب جماعت صحابہ میں آپ ممتاز نظر آتے ہیں بہت سے حوالوں سے۔ تو مکۃ المکرمہ اس دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا ہونا کہ اس کے کچھ سالوں بعد ہی تبلیغ اسلام کے دور کا آغاز ہوا، اور پھر تبلیغ اسلام کے اس دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی چھوٹی عمر سے اور بچپن سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم رکابی میں اسلام کی تبلیغ کا کام انجام دیا۔ ماشاءاللہ۔ حضور آپ کے بچپن کے حوالے سے بھی کچھ واقعات بتائیں، اور بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا وہ کیسے؟ جی ہاں، یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت ملی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر سب سے پہلے تصدیق کرنے والے بچوں میں وہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس حوالے سے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تطبیق جو پیش کی ہے تو وہ بڑی لطیف ہے، اس لیے کہ روایات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق، اور حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال وغیرہم رضوان اللہ تعالی مجمعین کے متعلق موجود ہیں۔ آپ نے اس حوالے سے فرمایا کہ جب بات کی جائے گی بچوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے کی تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی بچپن میں آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اس حوالے سے مختلف روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ 6 برس کے تھے، بعض نے کہا 8 برس کے تھے، بعض کہتے ہیں کہ 10 برس کی آپ کی عمر تھی۔ بہرحال بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا جو اعزاز ملا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے مسلمان ہوئے، خواتین اسلام میں حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے مسلمان ہوئی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت آپ مشکل کشا بھی کہلاتے ہیں، اور آپ کو شیر خدا کا لقب بھی دیا گیا، تو یہ شیر خدا کا لقب آپ کو کس طرح سے حاصل ہوا؟ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں جو مومن اور مسلمان کے اوصاف ہمیں ملتے ہیں تو ایک وصف ہمیں وہاں یہ ملتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کی مشکل کی گھڑی میں، اس کے مصائب میں اس کے کام آتا ہے، اور اس پر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نویدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کوئی مومن اگر کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روز محشر، روز قیامت کی تکلیفوں سے محفوظ کر دے گا۔ تو بعض لوگ جو اس پر معترض ہوتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہنا یا ماننا یا عقیدہ رکھنا کہیں یہ اشتراک تو نہیں ہے؟ تو اس کی اصل جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں جو پیغام آتا ہے کہ بندہ مومن کی خصوصیات یہ ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے کام آئے، ان کا سہارا بنے، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کا بندوبست کرے، تو اصل میں تو ایک مومن کو بھی مشکل کشائی کرنے والا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کسی شخص کا اذیت میں مبتلا ہونا اور ایک مومن مسلمان کا اس کی اذیت کو دور کر دینا، اور یہ دور کرنا بھی اللہ کی مدد سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اس لیے کہ جب تک وہ نہ چاہے تو کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک عام مومن اور مسلمان بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے اور وہ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟
اور پھر آپ کا مشکل کشا ہونا اس معنی کے اعتبار سے بھی ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ و بالخصوص خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی مجمعین، بہت سے معاملات میں جب کبھی کوئی ایسے مسائل آ جاتے تھے کہ مسئلہ اس میں مختلف فی ہو جاتا تھا، تو قرآن و سنت کا زیادہ علم رکھنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اہمیت اور فوقیت دی جاتی۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر علمی مشکل کے وقت موجود نہ ہوں تو پھر ہمارے لیے یہ معاملہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل کس طرح کریں۔ یعنی انہوں نے سب سے پہلے گویا کہ آپ کو خود مشکل کشا ہونے کا لقب دیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت یہاں وقفے کی طرف جانا ہے، اور جیسے میں نے آج کے شروع کے پروگرام میں ہی سارا انٹروڈکشن میں نے شارٹ کر اسی وجہ سے کیا کہ آج مولا علی مشکل کشا کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں، اس پہ زیادہ گفتگو ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے۔ وقت سیر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور، ایک تو یہ بات رہ گئی کہ آپ کو شیر خدا کا لقب کہاں سے ملا، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ میں اتنی بہادری اور شجاعت تھی، بلکہ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو مومن آپ کے نام سے بھی اپنے اندر قوت پا لیتا ہے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اور پھر آپ نے خیبر کا دروازہ بھی اکیلے اس کو نکال پھینکا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں، ان میں سے آپ کی ایک بڑی خصوصیت آپ کی شجاعت، دلیری اور بہادری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب سے آپ نے اسلام کو قبول کیا اس کے بعد سے تا دم آخر اسلام کی مدافعت میں آپ نے کہیں بھی کسی بزدلی یا کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ جس نے دنیا میں آتے ہی اپنی غلامی کی سند دیدار مصطفیٰ سے حاصل کر لی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور آپ کی پرورش میں جو پروان چڑھا ہو، تو اس کے اندر ان خصوصیات کا ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہنے کا خلاصہ اگر ہم نکالیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں انہوں نے تمام تر معاملات میں رہنمائیاں لیں، معاملہ فہمی، میدان جنگ میں کس طرح ڈٹے رہنا ہے، کس طرح ثبات کا مظاہرہ کرنا ہے، استقامت، تو یہ ساری برکتیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے آپ کو ملی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے کہ کل میں علم پرچم اسلام اس کے ہاتھوں میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگرچہ کہ اس سے قبل حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما واپس آ گئے تھے، فتح نہیں ہو سکی تھی، اس لیے کہ یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اور پھر صحابہ کرام منتظر تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرچم اسلام دیں گے اور اس کے ہاتھوں خیبر فتح ہوگا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، تو سرکار نے جب پوچھا تو آپ کو بتلایا گیا کہ وہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں، تو روایت میں آتا ہے کہ ان کو سہارے سے لایا گیا، اور پھر جب وہ آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈال دیا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار کا لعاب دہن میری نگاہوں میں گیا تو میری تکلیف ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد سے پوری زندگی کبھی مجھے اس تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اور پھر جس شجاعت و دلیری سے آپ نے اس معرکے کو سر کیا، تو وہ بھی آپ کی حیات مبارکہ کا ایک بڑا روشن اور تابندہ باب ہے کہ اس قلعے سے جب مرحب رجز پڑتا ہوا آیا اور اپنی بہادری اور دلیری
کا اعلان کرتا ہوا آیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام ہی حیدر رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کے ذریعے سے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، خیبر کو آپ نے فتح کیا، اور پھر آپ سے ایک موقع پر جب پوچھا بھی گیا تو آپ نے اپنی دلیری اور بہادری کے متعلق اس واقعے کو کوڈ کیا۔ یعنی کسی صاحب نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ سردیوں میں پتلا لباس پہن لیتے ہیں اور گرمیوں میں آپ گرم لباس پہنتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس سے فرمایا تھا کیا تم خیبر میں ہمارے ساتھ شریک نہیں تھے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ پورا واقعہ آپ نے نقل کر کر اس میں اپنی بہادری، دلیری اور شجاعت کو ہی بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی عنایتیں تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کہ شجاعت میں اگر کوئی مثال دنیا میں دی جائے گی تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سر فہرست ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ میری تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا علی کی ولادت سے شہادت تک ہر ساعت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے اور لیواء المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سائے ہم رہیں۔ حضرت کونین کی شہزادی سے بھی مولا علی کا نکاح ہوا، تو یہ نکاح بعض مختلف باتیں سننے میں ملتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی طرف مطلب اس کی بات بتائی گئی کہ نکاح مولا علی کا کیا جائے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح طے پایا تھا؟ دیکھیے اس حوالے سے کتب احادیث میں ہمارے سامنے یہ پیغام آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے خواہش مند بہت سے لوگ ہوئے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ فرمایا کہ میں اس انتظار میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آ جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے یہ واضح کر دیا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اسی سے کروں گا کہ جس سے کرنے کا مجھے رب تعالی حکم دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے۔ اور پھر اس پر روایات بھی موجود ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ تو گویا کہ یہ آپ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وہ اعزاز اور انعام ہے کہ آپ کی چہیتی صاحبزادی، آپ جن سے بہت محبت فرماتے اور فرماتے ان کی محبت میری محبت اور میری محبت اللہ کی محبت، جی، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور یہ نکاح اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوا۔ اگرچہ کہ اس پر روایات ہیں کہ آپ کو حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے مشورہ دیا، تجویز دی کہ آپ جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ طلب کریں، لیکن اس میں اگر ہم خلاصتاً بیان کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نہیں کیا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آ گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بارگاہ خداوندی میں کتنی بلند ہے کہ حضرت سیدہ پاک کا نکاح اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ماشاء اللہ۔ حضرت مختصر سا جواب دے کے پھر اس کو بعد میں ہم کنٹینیو کر لیں گے۔ 1 منٹ۔ ولایت کا سلسلہ آپ سے ہی شروع ہوتا ہے اور تمام سلسلے بھی آپ سے ہی جڑتے ہیں، اس حوالے سے کچھ روشنی فرما دیں۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو رفعتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں، تو اس میں سے ایک غدیر خم کے موقع پر آپ کی ولایت کا اعلان بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور مولا کا معنی جو ہے وہ دوست ہے، مددگار ہے، محب ہے، قریبی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ جو سلاسل پائے جاتے ہیں، سلاسل طریقت، یہ منتہی ادھر ہوتے ہیں۔ اچھا۔ حضرت مجدد الفسانی، اعلی حضرت فاضل بریلوی وغیرہم علماء ربانیین اور صوفیہ نے
فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ولایت کی برکات اور اس کا فیضان پہلے ایک شخص کے سینے پر اتار دیتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے جیسی استعداد ہوتی ہے اور جیسا ان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے تو وہ فیضان تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے لکھا کہ ولایت کی برکات اور اس کا فیضان جو سب سے پہلے اتارا گیا تو وہ سینہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی لیے آپ کو ولایت کا ماخذ اور آپ کی ذات کو اس کا منبع اور مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں اور مولا علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور آج وقت تھوڑا زیادہ ہو بھی جائے تو اس کے لیے معذرت۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کائنات کی شہادت کے صدقے و طفیل ہماری تمام صغیرہ کبیرہ دانشتہ گیر دانشتہ خطاؤں کو معاف فرمائے، اور جہنم سے جو آزاد شدہ بندے ہیں اس میں ہمارا بھی نام شامل فرما لے۔ حضرت انام مدینۃ العلم و علی بابوہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے میں کوئی روشنی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں، اور امام احمد بن حنبل بخاری و مسلم کے استاد، انہوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ جتنی احادیث حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہیں اتنی کسی اور کے بارے میں وارد نہیں ہوئی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اس پر اگرچہ کہ محدثین کا کلام ہے، بعض اس کو منکر قرار دیتے ہیں، بعض موضوع کہتے ہیں، لیکن امام حاکم اس کو صحیح قرار دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ محدثین کا اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث سندن ضعیف بھی ہو تو فضائل اعمال میں تو معتبر ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام علمی بتلایا جا رہا ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سینے میں جو علم کا سمندر موزن کیا تو اس سے آج تک لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس میں علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے، تو مقام علمی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر دوسری روایات اس کے ساتھ مل کر اس کو اور مضبوط بنا دیتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک روایت میں اگر ضعف ہے بھی تو کوئی دوسری اگر آ جائے تو وہ اس کی تائید کرتی ہے، اس کو تقویت دے دیتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام علم تو بہت بلند و بالا ہے، اور خود صحابہ کرام اس کے معترف رہے ہیں۔ حضرت مولا علی کائنات کو قرآن سے مطلب کافی علم ہونے کی وجہ سے کافی مسائل بھی قرآن سے حل فرماتے تھے، اور قرآن سے بڑی محبت بھی تھی، اور جو مولا علی سے محبت رکھتے ہیں وہی قرآن سے محبت نہیں کرتے۔ جی، یہ المیہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بالخصوص حضرت ابو بکر و عمر اپنے عہد خلافت میں مشورے لیتے رہے، تجاویز لیتے رہے، اور اہم ترین مسائل میں آپ کا فتویٰ جو ہے اس کو ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ جی، عالم بالقرآن و سنہ صحابہ کرام میں کوئی شخصیت اگر خود صحابہ کے نزدیک بھی تھی تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے خود فرمایا کہ لوگوں مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو، اور میں قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ دن میں نازل ہوئی ہے یا رات میں، اللہ اکبر، وہ میدانوں میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑوں میں۔ یعنی قرآن فہمی میں آپ کا مقام یہ ہے کہ آیت مبارکہ کا شان نزول، اس کا پس منظر، اور کب کون سی آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے، تو یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید پر اگر کوئی اعتراض کر دیتا تو برجستہ آپ قرآن کا دفاع کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ ایک یہودی راستے میں آپ کو مل گیا اور کہنے لگا کہ یہ بتلائیے کہ آپ کا قرآن تو کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں بیان نہ کر دیا گیا ہو۔
تو بتائیے کہ میری اس مختصر سی داڑھی کا ذکر اور آپ کی اس گھنی داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تردد اور تعمل، جس سے پتہ چلتا ہے آپ کا مقام علمی کیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی دسترس آپ کو حاصل ہے۔ جی ظاہر ہے کہ جس ہستی پر قرآن اتر رہا ہے تو اس ہستی کے قرب میں تو علی بیٹھے ہوئے ہیں بے شک۔ اور ان کی صحبت میں، تو یہ انوار و برکات تو بچپن سے آپ لیتے رہے، یہ فیض۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُوثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، کہ جو پاک زمین ہے وہ اپنا سبزہ گھنا کر کر اگاتی ہے، اور جو ناپاک زمین ہے وہ نہیں اگاتی مگر بہت تھوڑا۔ تو گویا کہ آپ نے اس کو لاجواب کر دیا، اور قرآن پر اعتراض تھا تو آپ نے دفاع قرآن میں جواب بھی قرآن ہی سے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لہذا حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی یہ کہتے تھے کہ سنت کا بھی سب سے زیادہ جاننے والا وہ حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اعلم بالسنہ، سنت کے زیادہ جاننے والا، اور یہ اصول ہے کہ جو سنت مصطفیٰ کا زیادہ جاننے والا ہوگا وہی اللہ کے قرآن کا بھی زیادہ جاننے والا۔ بے شک ہماری امت المومنین نے یہ بات کہی، اور یہ بالکل بات صادق ہے کہ آپ سنت سے بڑی محبت کرتے تھے، اور سب سے زیادہ سنتیں بھی آپ کو پتہ تھی، یہاں تک کہ حضرت آپ اس پہ تھوڑی سی اور بھی روشنی اگر ڈال دیں کہ علم کا یہ حال تھا حضرت کا کہ اس زمانے میں نہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے تھے، نہ کوئی لیبورٹری وغیرہ تھی، مگر ایک واقعہ ایسا بھی تھا بچے کا کہ جس کا فیصلہ بڑا مشکل تھا۔ جی ہاں جی ہاں، تو اس طرح کے بہت سے فیصلے ہیں، صرف ایک یا دو واقعات نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ایسے حیران کن ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی فراست اور کتنا فہم آپ کو عطا فرمایا تھا کہ آپ اس کے ذریعے سے، اس حکمت کے ذریعے سے جو آپ کے سینے میں رکھی گئی تھی، بڑے بڑے مشکل ترین مراحل کو سر کر لیا کرتے تھے۔ حضرت حدیث میں مولا علی شیر خدا سے بغض رکھنے کے حوالے سے بھی کوئی وعیدیں آئی ہیں، اور مولا علی سے محبت کرنے کے حوالے سے بھی کوئی انعام و اکرام کی کوئی فضیلت آتی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے بھی میں عرض کروں گا کہ کثیر احادیث ہیں، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جی حضور، تو یہ دور بڑا پرفتن دور ہے۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے لوگ غیر جانبدار بن جاتے ہیں یا جانبدار بن جاتے ہیں، یعنی ان کا جھکاؤ پھر کسی دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ تو اصلاً تو افراط و تفریط ہمارے دین میں ہے ہی نہیں، یہ تو اعتدال کا دین ہے، صراط مستقیم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ایمان قرار دیا گیا جی، اور آپ کے بغض کو منافقت قرار دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ خود حضرت علی بھی روایت کرتے ہیں جی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی لا یحبک الا مؤمن، تم سے محبت نہیں کر سکتا مگر صرف مومن، ولا یبغضک الا منافق، اور تم سے منافقت اور عداوت وہی کرے گا جو منافق ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حب علی اگر ہے سینے میں تو ایمان ہے، اور اگر سینے میں محبت علی نہیں ہے اور اس گھرانے کی محبت نہیں ہے تو وہاں ایمان بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس کا بچپن حضور کے ساتھ گزرا ہو، جن کی جوانی حضور کے ساتھ گزری ہو، جن کا آگے کا وقت بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا ہو، تو بھلا اس سے کوئی بغض کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس سے تو محبت ہی کرنی چاہیے، اور ان سے محبت کریں گے تو جنت ہی ہمارا انعام ہے، اور اگر ان سے بغض رکھیں گے تو جہنم ہی ان کو مقدر کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، اور ابھی آپ کی شہادت کے حوالے سے بھی کچھ سوالات باقی ہیں۔ آج کا پروگرام تھوڑا طویل ہوا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقت سر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سوالوں کا سلسلہ جاری ہے، اور مولا علی کی شہادت پہ سوال پوچھنا باقی ہے۔ حضرت، مولا علی کی شہادت کیسے ہوئی، اور آپ کو کس نے شہید کیا،
کیا وہ مسلمان تھا یا وہ کافر تھا، اور آپ کا مزار کہاں ہے؟ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک بڑا طویل پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہی شروع ہو گیا تھا مسلمانوں میں، اور پھر اسی کا نتیجہ نکلا کہ حضرت امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مدینہ پاک میں شہید کر دیے گئے۔ تو یہ اصل میں اسلام اور مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش تھی جی۔ اور پھر یہاں سے خارجی ٹولہ آگے جا کر پھر دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید انہی لوگوں نے کیا کہ جن کے سر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا، جی جی، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو مظلومانہ شہادت سے دوچار کیا، انہوں نے حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا۔ اس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خارجی ٹولہ، یہ اسلام دشمن قوتوں کا اعلی کار ہمیشہ سے رہا ہے، اور آج بھی مسلمانوں کی صفوں میں جو انتشار اور افتراق ہے تو وہ اسی کی کارستانی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی یہی ہیں، اور اس میں 3 نام سر فہرست آتے ہیں، جی جس میں سے ابن ملجم جو خارجی تھا، جی، یعنی جب یہ پوچھا جائے کہ جی اس کا مذہب، اس کا دین کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ خارجی تھا، اور خارجی جو ہے اس کے لغوی معنی سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خارج ہے، بالکل، سبحان کہ اللہ۔ اسلام کے راستے کو چھوڑ دیا، یا تو ربز ہے یا خروج ہے۔ تو یہ خارجی تھا، ظاہر ہے کہ مسلمان تو تھا نہیں، اور کوئی مسلمان بھلا یہ کام کر بھی کیسے سکتا تھا کہ اس ہستی کے قتل کا منصوبہ بنائے کہ جس کی محبت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان قرار دیا۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، ان کو قتل کرنے والے مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ خارجیوں کا بھی اپنا ایک نظریہ تھا، تو انہوں نے بہت سارے مقامات پر اپنے عیبوں کو اور اپنے فتنوں کو چھپانے کے لیے بہت سے لبادے اوڑھے اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی چھپی ہوئی باتوں کو بھی ظاہر فرمانے والا ہے۔ جس ٹولے نے حضرت عثمان غنی امیر المومنین خلیفہ ثالث کو شہید کیا تھا، اسی نے خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا، اور فجر کی نماز کا وقت تھا، 19 رمضان مبارک، روایت میں آتا ہے کہ آپ پر ایک وار کیا گیا تو وہ دروازے پر لگا، جی، اور پھر ایک بار سامنے سے جب کیا گیا تو آپ کی پیشانی پر ایسا ضرب لگی کہ آپ اس سے زخمی ہو گئے، اور پھر 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ناد علی کے حوالے سے بھی کچھ فضائل بیان فرما دیں۔ ناد علی یہ اکابرین اور سلف و صالحین بزرگوں کے اوراد اور وظائف کا ایک حصہ ہے، جس میں ناد علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب، یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ تو ویسے تو اگر اس پر ہم غور کریں تو یہ استغاثہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے ولایت کا، تو اللہ تعالی کے ولیوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید شہداء کی حیات کو ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں اس فکر کی طرف بھی راغب کرتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہو جائیں تو پھر ان کا مرنا دنیا داروں کی موت کی طرح اور دنیا والوں کی طرح نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ایک ولی بھی اپنے مزار میں جا کر زندہ ہوتا ہے تو پھر یہ تو ولایت کے امام ہیں۔ تو یہ ان کے اوراد اور وظائف کا حصہ رہا ہے۔ جواہر خمسہ ایک بڑی معروف کتاب ہے اذکار اور وظائف کی، کہ جس میں بہت سے اذکار صبح سے لے کر رات تک کے، اور پھر وقت سحر تو اس میں مناجات وغیرہ، تو اس میں بھی اس کو ذکر کیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کا ذکر کیا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کا ذکر کیا، اور بہت سے بزرگوں سے یہ
ثابت ہے، یہ ان کے وظائف اور اوراد کا حصہ رہا، اس سے وہ برکات کو حاصل کرتے رہیں اور بہت سی مہمات کو وہ اس وظیفے کے ذریعے سے سر کرتے رہیں۔ حضرت یہاں وقت ہمارا کافی آج ہو گیا ہے، مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تو اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا، ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے اور تا حیات ان کی محبت کا دم بھرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو بھی ان کی محبت میں جینے مرنے والا بنا، اور مولا ان کی سعادت کا واسطہ ہم گنہ گاروں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، امت پہ رحم فرما، امت اس وقت بڑی پریشان ہے مولا، تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد مولا علی کا واسطہ دیتا ہوں، اے رب کریم مسلمانوں کی خستہ حالی پر رحم فرما، کرم فرما، پھر سے اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو بلندی عطا فرما اور مسلمانوں کو مضبوط کر دے مولا، خاص کر کے اہل سنت کو مضبوط کر دے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے، اور مولا علی کی سعادت کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آج کا پروگرام یہاں اختتام ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان شاہد الحق نوری کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی کسی دوسرے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جواد